باپ سے اولاد کی پہچان کا ایک عجیب رشتہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہچان کا ذکر بھی کیا ہے. سرکار دو عالم کی رسالت حقہ، سچ رسالت، سچائی والی رسالت کو اللہ نے ایسے تشریح دی ہے. ایک جگہ فرمایا اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، عیسائی اور یہودی، رسول اللہ کو بحیثیت رسول اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو ماں باپ پہچانتا ہے. یہ تشبیہ دی ہے، یعنی جیسا اولاد کو پہچاننے میں ماں باپ کو خطا نہیں ہو سکتی ہے، جتنا مجمع ہو اپنی اولاد کو پہچان جائے گا، ویسے رسول اللہ کو پہچاننے میں اہل کتاب کو غلطی نہیں ہو سکتی. ہاں، نہ پہچاننا ان کی کمبختی ہے، ان کی بدبختی ہے، ان کی سیاست ہے، ان کی پالیسی ہے، ان کی کوئی مجبوری ہے، ان کی کوئی حرم زدگی ہے، ورنہ ضرور پہچان. تب بھلا اپنی اولاد کو ماں باپ کیوں نہ پہچان؟ مکے کے بازار میں دیکھا تو دیکھتے ہی رہے، آواز دی، لٹکے، پکڑا، چوما، چاٹا، جو کیا سو وقت. بغیر ماں باپ بنے کوئی اس بات کو کیا جانے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں کیسے جذبات ہیں. اور اگر اولاد کے لیے کسی کے دل میں جذبات نہیں ہے اور وہ اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتا تو اس کے بارے میں وعید آئی ہے. ایک بار سرکار دو عالم کی خدمت میں بعض صحابہ آئے، دیکھا کہ سرکار دو عالم امام حسن اور امام حسین کو چوم رہے ہیں اور سونگ رہے ہیں، کلیجے سے سٹائے ہوئے ہیں، کبھی ادھر چڑھ جاتے ہیں کبھی ادھر چڑھ جاتے ہیں. دونوں نواسے سرکار دو عالم پر اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے شکر سے چوٹی ہے نا. تو سرکار دو عالم کو چومتے ہوئے دیکھا تو ایک صحابی نے بڑی حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ان بچوں کو چومتے ہیں، ان بچوں کو سونگتے ہیں، ان بچوں کو اس طرح محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں؟ فرمایا کیا تم نہیں کرتے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں کرتے، ہمارے اندر ان کے لیے وہ جذبات نہیں ہے اپنی اولاد کے. فرمایا تم شقی القلب ہو، اللہ کی رحمت ہے کسی کے کلیجے میں ان جذبات کا پیدا ہونا جس کے نتیجے میں وہ اپنی اولاد کو کلیجے سے لگائے اور اپنا کلیجے کا ٹکڑا سمجھے. تب کیا کیا نہ کیا ہوگا اس بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ. پوچھا تم کہاں رہتے ہو، جلدی بتاؤ، جو سبیل ہوگی سو کریں گے تمہاری آزادی. اس لڑکے نے کہا آپ وہاں رہتے ہیں، چلیے. وہ لڑکا لے کے آ گیا. کہاں؟ سرکار دو عالم کے کاشانہ اقدس. سرکار دو عالم سے ملاقات کرائی. ماں باپ نے روتے ہوئے عرض کیا ہم اس کے ماں باپ ہیں، جو قیمت آپ کہیے اس کی ہم دینے کو تیار ہیں. جس قیمت پر میرا بیٹا آزاد کریے، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو؟ وہ دونوں ماں باپ نے کہا بھلا میری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں. اس سے پوچھا تم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم پہچانتے ہیں میرے ماں باپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کسی کی اولاد کا سودا نہیں کرتے. اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے فوراً جائے، ابھی لے جاؤ. اسی میں میری خوشی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے مل جائے اور ماں باپ اپنی اولاد سے مل جائے. لیکن جب ماں باپ نے زید کا ہاتھ پکڑا تو زید نے ادب سے ہاتھ چھوڑا لیا اور کہنے لگا ابا، مجھ کو اللہ نے ایک ایسا باپ دیا ہے جس باپ کے آگے کسی باپ کی ضرورت نہیں، کسی ماں کی ضرورت نہیں. ہم کو اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص، اتنی عزت، اتنا سمان اور اتنا بڑا دل ملا ہے اور ایسی جگہ ملی ہے جس جگہ پر آ کے ہم دنیا کے ہر رشتے کو اس رشتے کے آگے ایک سمجھتے ہیں. عجیب پہچان اس روز امت اور نبی کے رشتے کو ہوئی کہ امت اور نبی کا رشتہ اگر سچ مچ جٹ جائے تو اس جٹنے والے رشتے کے آگے ہر وہ رشتہ جس کا تعلق خونی سے کیوں نہ ہو اپنی حقیقت کھو دیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان کے پاس ہے ایسے جیسے کہ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب. دوسرا ترجمہ ہوگا کہ مومنوں کی جانوں پر خود مومنوں سے زیادہ ان کے نبی کا حق ہے. یہ حق زبردستی نہیں ہے
کہ ہم کہیں آپ کے جیب میں جتنا نوٹ ہے سب میرا ہے، وہ کہے بابا صاحب یہ تو عجب زبردستی ہے، یا پھر ڈر کے مارے کہے اچھا لے لیجئے جان بانٹ لیجئے. نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے. یہ مومن اپنے دل سے پوچھے تو دل کہے گا ہاں. اس دل میں سب سے اوپر جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دنیا میں یہ حال ہے تو قیامت کے روز بھی ہم اسی امید پر جیتے ہیں کہ یہاں ہم چاہتے ہیں وہاں رسول اللہ چاہے. یہاں ہم طلب کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور وہاں یہ عالم ہوگا کہ رسول اللہ پکاریں گے آؤ آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ہم ہیں تمہارے لیے، ہم ہیں تمہاری مراد، ہم ہیں تمہارے میراث، ہم ہیں تمہاری منزل، ہم ہیں تمہارے پناہ، ہم ہیں تمہاری پیاس کا علاج، ہم ہیں تمہاری بھوک کا لقمہ، ہم ہیں تمہاری آنکھوں کی بینائی کیا مرکز محور. ادھر چلے آؤ ادھر چلے آؤ. اور امت ان کے قدموں میں جا کر نثار ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس رشتے کو سینچنے کی توفیق